الرحمن الرحیم. میں جلدی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی بڑی مہربانی ہوگی مشاہد اللہ خان صاحب. مہربانی ہوگی، فکر نہیں کریں آپ. لیکن وہ کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باتیں اگر درست ہوں تو اس کی تو کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن اگر خلاف واقع ہوں تو ان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. میں پہلی بات تو میں یہ ذرا اس سے موضوع سے ہٹ کے 14 اگست کو ایک کام ہوا کراچی قائد اعظم کے مزار کے باہر. عموماً وہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں، خاص طور سے PMLN مسلم لیگ ہے، وہاں پہ وہ اپنے کیمپس وغیرہ لگاتی 14 اگست کے حوالے سے. تو وہاں پہ ہمارا جو کیمپ لگا ہوا تھا، ہمارے وہاں پہ وہ ہیں خواجہ طارق نذیر اور دیگر لوگ، ان لوگوں نے لگایا تھا. اس کی سوشل میڈیا پہ پوری ویڈیو کلپ موجود ہیں. کئی باقاعدہ پولیس آئی ہے، انہوں نے جھنڈے اکھاڑے ہیں وہاں پہ، ہماری پارٹی کے پاکستان کے جھنڈے اکھاڑے ہیں وہاں سے انہیں دھمکیاں دی ہیں. اور انہوں نے کہا، وہ ساری آوازیں آپ سن لیں سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ PTI کا بھی لگا ہوا ہے کیمپ، اگر ہم نے لگا لیا، ہم تو ہر سال لگاتے ہیں، PTI نے تو ابھی 1 سال سے لگانا شروع کیا ہے، تو آپ نے اگر بند ہی کرنا تو پھر سب کے بند کریں. لیکن انہوں نے صرف ہماری پارٹی کا اٹھا کے اور وہاں پہ باقاعدہ چیزوں کو نقصان پہنچایا اور دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں ابھی لے جائیں گے تھانے اور گرفتار کریں گے فلانا. تو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں، اور میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم، یہ 14 اگست کا مسئلہ ہے، اور 14 اگست کا جو ایشو ہے وہ پاکستان بننے کی بات ہے. لیکن آج کل تو پاکستان کو بگاڑنے کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو شاید اس لیے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ان کے کیمپوں کو اکھاڑ دیا، وہ کیمپ نہیں رہنے دیا. اس کے بعد یہ وہ اکھڑے ہوئے کیمپ کی میرے پاس ویڈیو موجود ہے. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. اس کے علاوہ میں ایک بات، آج میں جس وقت ٹی وی میں نے لگایا تو 1 درجن سے زیادہ وزراء وہاں پہ وفاقی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کوئی اپنی کہانیاں سنا رہا تھا. کہانیاں میں اس لیے کہوں گا کہ ایک وزیر نے کہا جی یہ جو بلو اکانومی ہوتی ہے وہ فلانا ہے اور یہ ہے اور وہ دنیا میں $23 بلین کی ہے، اور یہ سنانے کے بعد چلے گئے. بھائی تم یہ بتاؤ ہماری بلو اکانومی کتنے کی ہے؟ دنیا میں ہوگی $23 بلین کی، لیکن آپ کتنی کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. اور خیر میں اور بہت ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب میں نے پریس کانفرنس میں تھوڑا سا غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ پچھلے دنوں کافی جو خبریں آ رہی تھیں، کوئی کسی نے کسی کو مکہ مار دیا ہے، کسی کی کس سے لڑائی ہو گئی ہے. اس سے پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اس کو مانا گورنمنٹ نے، کہ کچھ وزراء کی جب لڑائی ہوئی تو خود پرائم منسٹر نے ایک وزیر کو پکڑ کے وہ دور لے کے گئے اس کو. یہ ساری باتیں نوٹ ہوئی ہیں، اس کی کوئی تردید نہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے لڑائیاں جھگڑے ہیں. تو میرا خیال ہے انہیں کہا گیا ہے کہ بھائی آپ ذرا یکجہتی کا اظہار کریں. تو وہ ایسا، اور یہ بھی کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ درجنوں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ باتیں وہ کیا بات کریں گے. تو پھر میں شاید اس نتیجے پہ پہنچا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک کے لوگوں کو احمق نہ سمجھیں، وہ ایک بات کو سمجھتے ہیں. کسی مکان میں اگر 6 بھائی رہ رہے ہوں اور لڑ رہے ہوں ایک دوسرے سے، ماں باپ کی لڑائی ہو، بجلی کٹی ہوئی ہو، مہنگائی کی وجہ سے بچوں کو کھانا دینے کی پوزیشن میں ماں باپ نہ ہوں، اور مکان کے اوپر یہ لکھ دیا جائے دارالسکون یا اتحاد منزل، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آج اتحاد منزل نے اور دارالسکون والوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، ایک بات آپ انہیں کہیں کہ جھوٹ مت بولا کریں. اور میں آئندہ سے اب جو جھوٹ بولے گا میں پریویلیج کمیٹی میں لے کے جاؤں گا ان کو. یہ کوئی مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے. مثلا کہہ رہے ہیں جی معیشت ترقی کر رہی ہے. یار تم معیشت کو سمجھتے ہو؟ 5.8 پہ آپ کو GDP ملی ہے، آج -4 پہ پہنچ چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ملک ترقی کر رہا ہے.
آپ کو 53 روپے کلو پہ چینی ملی تھی, آج 110 پہ پہنچا دی ہے آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں ملک ترقی کیسے کر؟ ملک ہوتا کیا آپ کو پتا ہے؟ ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے, اس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے کچھ منتظم ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں. آپ ذرا ارد گرد تو دیکھیں, بڑی مثالیں دیتے ہیں. پچھلے 15 20 سال سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھی. یہاں پہ کوئی چیز, گھی لے لیں, چینی لے لیں, دالیں لے لیں, آٹا لے لیں, کوئی چیز. اور یہ سارے پھر یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ایماندار ہیں. یار تم عجیب و غریب ایماندار ہو. آٹے میں آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں کرپشن کرتے ہوئے, چینی میں آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں, اور ہم نہیں یہ کہہ رہے, آپ خود کمیٹیاں بنا رہے ہیں. آپ خود ایک بندے کو بھگا دیتے ہیں اپنے نمبر 2 کو پارٹی کے لنڈن, اور پھر آپ کرتے کیا ہے, کمیٹی بناتے ہیں, کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے تو اس کی پھر تطہیر کی جاتی ہے کہ اب اس میں فلاں فلاں کو شامل کر دو. یہ سارے ڈیلے ٹیکٹس ہم سمجھتے ہیں. آپ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کتنوں کے خلاف ایکشن کیا آپ نے؟ پھر کہتے ہیں جی پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ مطلب کہ انہوں نے بڑا برا حال کر دیا, بڑی کرپشن کی. وہ عجیب و غریب پچھلی حکومتیں تھیں کہ وہ کرپشن کر رہی تھیں. چینی 53 روپے تھی, پٹرول 103 روپے تھا, آٹا 35 روپے تھا. یہ بڑی ایماندار حکومت ہے, یہ کرپشن کرتے ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود جو ہے پٹرول کہاں پہنچ گیا ہے, دالیں کہاں پہنچ گئی ہیں, گھی کہاں پہنچ گیا ہے, آٹا کہاں پہنچ گیا ہے. یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور آپ نے کوئی کرپشن بھی نہیں کی. کرپشن کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. بھائی اگر دوسرے کرپشن کرتے تھے تو آپ کرپشن کریں یا نہ کریں, آپ تو کرپشن کرتے بھی نہیں ہیں ویسے. اس لیے کہ آپ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں, آپ کرپشن کو عبادت سمجھتے ہیں. جی مشاہد اس لیے آپ کرپشن نہیں کرتے. ورنہ مجھے بتائیں جناب چیئرمین, یہ کرپشن نہیں کرتے, عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے انہوں نے. لوگ روٹی نہیں کھا سکتے, بچے رو رہے ہیں, چینی نہیں ملتی, دوائی نہیں ملتی, دالیں نہیں مل رہی, گھی نہیں مل رہی, پٹرول مہنگا ہو گیا ڈبل سے بھی زیادہ. اور انہیں برا کہتے ہیں جن کے زمانے میں پٹرول اور ڈالر کی قیمت کہاں پہنچا دی. اور کہتے ہیں پچھلی, بھائی پچھلی تو 103 پہ رکھی ہے انہوں نے 4 سال, اور آپ پچھلی حکومت کے نقش قدم پہ تو اگر چلے نا تو ڈالر کی قیمت اس وقت 103 ہوتی. آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو آپ چیزوں کو ٹھیک کر کے دکھائیں. سر مجھے 2-4 منٹ دے دیں مہربانی. مشاہد صاحب دیکھیں, آپ کوئی 2 لائن ڈسکس کریں, پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس میں 1-1 گھنٹے تقریریں نہیں ہو سکتی ہیں پلیز. ابھی بات کی ہے پبلک امپورٹنس کی نہیں ہے. بتائیں جی مشاہد صاحب, اب آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہاں سے جو ابھی تقریریں ہو رہی تھیں وہ پبلک, وہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو ایک استحقاق ہے, اس پہ آپ نہ بولیں. وہ دونوں جب چاہیں, جس وقت چاہیں بات کریں. میں نے جی پلیز, میں اس پہ بولا ہوں کوئی. جی بتائیں. 100 دفعہ کھڑے ہو کے بات کریں گے میں سنوں گا, لیکن یہ جو بولیں گے اس پہ تو میں بولوں گا, یا اس پہ بھی نہ بولوں, اس پہ تو میں بولوں گا نا بھائی جان. اور یہ اگر غلط بیانیاں کریں گے, یہ پچھلی حکومتوں کو 2 سال گزار دی ہیں, ان سے اسی لیے کچھ ہوتا نہیں ہے جناب چیئرمین. ہوگا کیسے؟ میں تو یہ کہتے ہی نہیں, یقین کریں یہ بازار میں نکل نہیں سکتے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, یہ تقریر کھڑے ہو کر راجہ بازار فوارہ چوک میں کریں, میں ان کے ساتھ جاؤں گا, لیکن یہ نہیں جائیں گے. یہ اس لیے نہیں جائیں گے, انہیں پتہ ان کا حشر کیا ہونا ہے. میں اس حال میں فیصلہ کرا سکتا ہوں کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے, اس حال میں بیٹھ کے فیصلہ کرا سکتا ہوں. ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں, ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں. یہ جو سرجنٹ آرمز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, ان کو بلائیں, انہیں کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھو, بتاؤ کہ مہنگائی کتنی ہے, تمہارا گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ابھی فیصلہ ہو جائے گا. ان بلائیں ان کو. یہ سینٹ کے لوگ ہیں نا, یہ سنتے ہیں نا ہر بات. بلائیں انہیں کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں یہ کھانا سستا تھا, تنخواہیں بڑھتی تھیں, اچھا مہنگائی کر رہے ہیں, تنخواہیں بھی نہیں بڑھا رہے.
जनाबे वाला, मैं तो कहता हूँ यहाँ फैसला करें, आप छोड़ें, आप कहाँ फव्वारा चौक में जाएंगे, ये तो जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक और बात कि पीटीवी का कोई कैमरामैन यहाँ पे खड़ा हुआ होगा, पीटीवी में कल फिर इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा दिया। अभी अपने मीडिया सेंटर के 6 बंदे इन्होंने M1 और M2 पे भर्ती किए, जिनकी 8-8, 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें हैं। और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाने का मतलब ये है कि आप मजीद वहाँ से लोगों को निकालना चाहते हैं। PIA में तो काफ़ी अरसे का लगा हुआ है, PIA में तो जो तबाही फेरी हुई है इन्होंने, और यहाँ आके झूठ बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आयशा रज़ा है नहीं यहाँ पे, अब कोई झूठ बोले उसको प्रिविलेज कमेटी में बुलाए, इनको नंगा करें, नंगा, ऐसा नंगा करें कि सारी दुनिया इनको देखे। भाई आप सच बोले। थैंक यू मुशाहिद साहब। आपका कहाँ, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप अपना ख्याल करें, अपनी इज्जत करें। बड़ी मेहरबानी। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप मतलब झूठ बोले जा रहे हैं। महंगाई हम 6% पे दे के गए, आज 15% पे आप कह रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत तरक्की कर रही है। आपने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दिया आपने। आप कह रहे हैं मुल्क तरक्की, आप दे ही नहीं सकते। आप देंगे कहा, आप नाअहल लोग हैं। आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर सकते। 15-15 बंदे बिठा के आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है वफाकी वजीर। इसका मतलब है कोई वजीर काम ही नहीं कर रहा सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं कि पब्लिक ने इनकी बात को सच समझ लिया है। थैंक यू ये जरा सी कोविड हो जाए ठंडा, ये घरों से निकल आए तो मुझे पकड़ लीजिएगा, इन्होंने जो कुछ इस पब्लिक के साथ किया। बड़ी मेहरबानी जी। The House stands adjourned to meet again on Friday 21st August 2020 at 10:30 a.m.